بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف با تا جیم خا آج کا سبق نیا سبق یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ اس میں علمی باتیں کیا ہیں؟ صفت سفید، استعلاء، اطباق، مد، قلقلہ، یہ 5 چیزیں ہیں۔ سفید صفت لازمہ، استعلاء لازمہ، اطباق لازمہ، مد مد لازم، قلقلہ صفت لازمہ۔ اب استاذ کو ان چیزوں کا علم ہونا چاہیے، اس علم کے مطابق پھر استاد عمل بتائے گا۔ یہ علم کا ہونا، سارا یاد ہونا یہ فرض کفایہ ہے، لیکن اس کے مطابق صحیح ادائیگی کر کے پڑھنا اور پڑھانا یہ فرض عین ہے۔ اس کے مطابق خود پڑھنا بھی اور اسی کے مطابق پڑھانا بھی کیا ہے؟ فرض عین ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تجوید عملی ہے۔ وہ تجوید کیسے پڑھیں گے؟ غور سے دیکھیے گا، اس طریقے سے بچے کو پڑھائیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں اکثر غلطی ہوتی ہے، ایک تو سیٹی آواز، سیٹی کی آواز نہیں آتی، سو یوں کر لیتے ہیں، سیٹی کی آواز آئے۔ دوسرا آگے کیا ہو گیا؟ الف باریک ہو گیا۔ الف کیا ہو گیا؟ تو اس کے لیے کیا قاعدہ ہے؟ موٹے حرف کے بعد الف بھی پر حرف کے بعد الف بھی پر پڑھا جاتا ہے۔ تو جیسے الف پر پڑھا جاتا ہے، اسی طرح اس الف پر جو مد ہوگی وہ بھی آخر تک پر پڑھی جائے گی، آخر تک پر پڑھی جائے گی۔ اس لیے اس میں باریک پر نہیں آنا چاہیے۔ کیسے؟ دیکھیے ٹھیک ہے، اس طریقے سے دال پر آواز جو کل کے لیے اس میں سختی نہیں ہونی چاہیے، یوں نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور موٹے حرف پر ہونٹ گول نہیں کرنا، ورنہ کیا بنے گا؟ سوا۔ سواد کی بجائے کیا بنے گا؟ سوا۔ کیا بنے گا؟ تو ہماری ساری محنت پھر تسی کو کر دینی سوا، سمجھ گئے نا؟ اور سوا پاؤ نہیں کرنا، تو پھر سوا ہو گئے تو پھر کی رہنا، اس لیے سوا نہیں کرنا، ہونٹوں کو گول نہیں کرنا۔ دال پر جو قلقلہ ہے اس میں جو شدت کر جاتا ہے، صاد صاد، ممکن غلطیاں اسی طرح ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں مثال کیا دیں گے؟ جیسے اردو میں مثال ہے کھاد، بولیں کماد، یہ دال کا قلقلہ، اس کی اردو کی مثال ہے تاکہ قلقلہ اس کا غلط نہ ہو۔ کماد مثال کتنی سونی دیتی، آ گیا سواد، سواد اس میں مزاج ہے، سمجھ آ گیا بچوں؟ شاباش، توجہ سے اگلا حرف جی، یہ بڑا اہم حرف ہے۔ باقی حروف میں کوئی صفات کی غلطیاں ہوتی ہیں، اس حرف کے اندر اکثر غلطی مخرج کی ہوتی ہے،
اور زیادہ خطرناک ہے. حرف مخرج بدل جائے، حرف بدل گیا، حرف بدل جائے تو معنی بدل گیا، معنی بدل جائے تو اللہ کی رضا ناراضگی میں بدل جائے، اللہ کی خوشی غصے میں تبدیل ہو جاتی ہے. اتنی بڑی غلطی، اتنا بڑا گناہ ہوتا ہے کہ حرف کی غلطی کرنا، جس کو ہم بالکل سمجھتے نہیں. اب ہمارے یہاں غلطی عموماً کیا ہوتی ہے، اس کو بعد زا یا موٹا وا یا موٹا زا پڑھتے ہیں، غیر المغضوب، یہ کیا مخرج ہے؟ زا کا. ولا زو، کس کا مخرج پڑھ رہے ہیں؟ زا کا مخرج، اس کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں. بعض اس کو پڑھتے ہیں دال کی، ولا دعا، یہ دال کی آواز ہے. تو جو ولا زوالین پڑھ رہے ہیں یہ بھی غلط ہے، مخرج غلط. ولا دعالین دال کے مخرج سے پڑھ رہے ہیں یہ بھی غلط. اپنے مخرج سے اس کو پڑھیں گے تو اس کے اندر اس کی آواز کیسے ہوگی، غور سے سنیے گا. اب میں غلط پڑھ رہا ہوں، زو، یہ کس کی آواز ہے؟ زا. تو یہ کس کی آواز ہے؟ را. اب صحیح مخرج کی آواز یہ ہے، تھوڑی سی ویبریشن، یعنی زبان کی یہ ہے گڑبڑ، یہ ساری زبان یہ ہے زبان کی گڑبڑ، اور داڑھوں کی جڑ سے لگتی ہے. غلطی ہوتی ہے یہ حصہ زبان کا، بس اوقات دوست پیچھے ایسے لے کر جاتے ہیں، جو نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت آسان یہ حصہ لگتا ہے داڑھوں کی جڑ کے ساتھ. تو آواز کیسے آئے گی، غور سے دوبارہ سنیے. دیکھو اور زو فرق ہے نا، اس میں بھی تھوڑی سی ویبریشن آ رہی ہے. زو مخرج کا فرق سمجھ آ رہا ہے جی. اس طریقے سے غلط اور صحیح دونوں کو آمنے سامنے کر کے پریکٹس کریں گے، پھر اس غلطی کی صحیح سمجھ آئے گی کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے. ورنہ آپ پریکٹس تو کرتے رہیں گے لیکن کیا ہوگا کہ آپ غلط بار بار پڑھ کے آ جائیں گے. کہتے میں نے تو بڑی دفعہ پریکٹس کی. اس کی ایک مثال دینے لگا ہوں کہ آپ پریکٹس تو کرتے رہیں گے، جیسے زود 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 غلطی پڑھ رہے، کہتے میں نے بڑی پریکٹس کی، لیکن پریکٹس کی بہت زیادہ، لیکن حرف صحیح ادا ہوا؟ حرف صحیح ادا ہوا؟ نہیں ہوا. وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو چابی ہے وہ میری اس جیب میں ہے. کدھر ہے بھائی؟ بولیں اس جیب میں ہے. میں اس جیب میں ہاتھ ڈالتا ہوں، چابی نکلے گی؟ نہیں. تھوڑا زور لگاتا ہوں؟ نہیں. بولے بولے شاباش. اور زور لگاتا ہوں؟ نہیں. اور زیادہ مشق کرتا ہوں؟ کیوں؟ چابی اس جیب میں، ادھر نہیں. یہی بات ہے، زبان جہاں ہم لگا کے زور لگا رہے ہیں وہاں وہ حرف ہے ہی نہیں. سمجھ آئے گی؟ کتنی آسان سی بات ہے. وہی وہاں حرف ہے ہی نہیں، زور لگائی جا رہے ہیں، بڑی مشق کی استاد جی، پتہ نہیں صحیح کیوں نہیں ہو رہا. وہی دوسری جیب میں ہاتھ ڈال کے آ رہے ہو. یہ جیب کی مثال میں نے دی، بڑے بزرگوں نے بڑی پیاری بات سمجھائی. فرمایا جیسے اس جیب میں چابی ہے، اس جیب میں ہاتھ مارتے رہو نکلے گی نہیں، اسی طریقے سے ہر حرف کا بھی اپنا اپنا مخرج، اس کی جیب ہے. ہر حرف اپنے جیب سے، جو جیب اللہ نے اس کی بنائی وہیں سے اس کی ادا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہاں سے نکلے گا. اس کے علاوہ اگر مشق کرتے بھی رہو گے، کوشش کرتے بھی رہو گے تو وہ ادا نہیں ہوگا، وہ نکلے گا نہیں، کیونکہ وہاں ہے ہی نہیں، وہاں اللہ نے رکھا ہی نہیں. اور حرفوں کی جو جیبیں ہیں، حرفوں کے جو مخرج ہیں وہ کس نے بنائے؟ ہر حرف کو اپنے مخرج اور اپنی جیب میں کس نے رکھا؟ اس جیب سے نکالیں گے مشق کرتے ہوئے تو نکلے گا، ورنہ دوسرے جیب میں ہاتھ ڈالتے رہیں گے تو کچھ نہیں نکلے گا. کیوں ہوگا؟ ہاں جی جی شاباش. اس لیے مخرج پر بڑی توجہ. سو ٹھیک ہے، اس حرف کو کیسے نکالنا ہے؟ یہ حرف ایسے سمجھے کہ کنویں کے اندر پڑا ہوا، ہم نے رسا ڈالا. رسا کیسے ڈالیں گے؟ بولے اب مچھلی کی طرح نکنڈی اس کے گلے میں اڑ گئی. اب اس کو کھینچیں گے. اب ذرا غور سے پورا سنیے گا کیسے نکالیں گے.
عین چلا نکلے گا کہ نکلے گا؟ اتنی گہرائی میں ہوگا نکلے گا. توجہ سے ذرا عین ٹھیک ہے. باقی اس کی ممکن غلطی پھر بتائیں گے. ابھی 2 منٹ صرف اسی جو 2 چند حرف پڑھے ہیں ان کو آپ مشق کریں اور پھر اس کو اچھا